بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اور یہ خبر جو ہے کسی عام شخصیت نے نہیں دی، بلکہ ایک بہت ہی اہم شخصیت نے یہ خبر دی ہے۔ ایک بہت ہی اہم ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز، نون لیگ کے ایم پی اے، انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور کسی عام چیز میں نہیں بلکہ بہت ہی بڑی چیز میں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ خبر خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ جاتی عمرہ کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی اہم امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، اور 3 اہم اور امپورٹنٹ موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں بہت ہی اہم خبریں یہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے سب سے بڑی خبر رکھتے ہیں کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اور یہ خبر کسی عام شخصیت نے نہیں دی۔ یہ خبر دینا ہے محسن بیگ کی۔ پہلے محسن بیگ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، لیکن ان کے بارے میں مشہور جو چیز ہے، بلکہ مشہور نہیں یوں کہا جائے کہ حقیقی جو چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے سخت مخالف ہیں۔ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بولتے ہیں، مریم نواز کے حق میں بولتے ہیں، نواز شریف کے باقی لوگوں کے حق میں بولتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی آرمی چیف جب آرمی چیف بنے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بنے، تو اس شخصیت کے ساتھ آرمی چیف کی ایک پکچر سامنے آئی تھی۔ ان دونوں کی صوفے کے اوپر اکٹھے بیٹھی ہوئی پکچر سامنے آئی تھی، اور جس ماحول کی وہ پکچر تھی، جس انداز میں آرمی چیف اور محسن بیگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت کچھ واضح کر رہا تھا۔ یعنی بہت ہی جو ہے فرینک، بہت ہی فرینڈلی انداز تھا۔ اس محسن بیگ نے خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ جو بات تھی اب نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، ہم آپ کو ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ عدالتیں بند ہو گئی ہیں، چیف جسٹس صاحب نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ دیکھو کچھ کیسز میں جو اشتہاری ہیں، ڈاکو ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، آپ مار دیتے ہیں۔ آپ تو جیلوں سے نکال کے لوگوں کو مار رہے ہیں یار۔ اچھا، یہ سارے کام میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہے، ایک پیج پہ ہے؟ کس کے؟ یہ جو ماورائے قانون قتل و غارت گری ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کی ویسے بھی خبر دے دیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت۔ نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ؟ بالکل نہیں۔ آرمی چیف تو بڑی تعریف کرتے ہیں مریم صاحبہ کی۔ حالات آئیں گے، آپ دیکھ لیجیے۔ اور بتائیے، تو اس کا مطلب چیف منسٹر صاحب نہیں رہیں گی مریم نواز صاحب؟ میں نہیں یہ بات کر رہا، حالات ہوں گے تو آپ کو آپ خود جرنلسٹ ہیں، میں ہارڈ کور انالیسس دینے والا آدمی پیشن گوئیاں نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے، اٹ ول کاسٹ یو ان فیوچر۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، محسن بیگ کا یہ کہنا ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی عام شخصیت نے بات کی ہوتی تو تھوڑے بہت اختلافات آ جاتے ہیں، تھوڑی بہت جو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جس انداز میں محسن بیگ نے یہ خبر دی ہے، وہ بہت ہی کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، اور بہت جلد آپ کے سامنے یہ چیزیں آ بھی جائیں گی، بہت جلد یہ چیزیں سامنے آ بھی جائیں گی۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے مریم نواز کے ایم پی اے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایم پی جو کہ مریم نواز کے بڑے قریب ہیں، اس ایم پی اے کی کہانی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے محسن بیگ کی جو خبر ہے، یہ خبر کسی لحاظ سے بھی چھوٹی خبر نہیں ہے، کیونکہ محسن بیگ اس طرح کی خبر بلا وجہ نہیں دے سکتے۔ محسن بیگ کو معلوم ہے کہ یہ خبر جو چھوٹی خبر نہیں ہے۔ 2 بڑی پرسنالٹیز کے درمیان یہ کہا جائے کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں، یہ خبر چھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر دوسرے الفاظ میں اس کو سادگی کے ساتھ بیان کیا جائے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت کے درمیان وہ حالات نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ بات کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کی، اور پنجاب حکومت کون ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بات کی جا رہی ہے مریم نواز کی۔ تو دوسرے اور سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے کہ مریم نواز اور جنرل عاصم منیر کے درمیان اب وہ حالات نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے، یہ محسن بیگ یہ خبر کنفرم کر رہے ہیں۔ نظیر، حالات جو ہے بدل گئے ہیں، اور حالات نظر آ رہے ہیں۔ ایک لڑائی ہے جو کہ جاری ہے۔ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو میٹنگ اس وقت جو ہے جاتی عمرہ کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے اندر 3 موضوعات ہیں۔ اس میں تینوں کے تینوں بہت امپورٹنٹ، لیکن ایک موضوع جو ہے اس بات کی وضاحت کے لیے، اس خبر کی تصدیق کے لیے کافی ہے کہ اس وقت مریم نواز کو بہت جلدی ہے، کچھ کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہے، جس کے لیے مریم نواز جو ہے نواز شریف پر بھی پریشر ڈال رہی ہیں، جس کے لیے مریم نواز جو ہے نواز شریف پر بہت بڑا پریشر ڈال رہی ہیں، بلکہ شہباز شریف پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہم آپ کے سامنے آخر میں رکھیں گے۔ لیکن نون لیگ کے ایم پی چودھری نعیم اعجاز کو چودھری حسنین کے قتل کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں تک تو بات بہت سادہ سی بھی لگتی ہے، قتل تو پاکستان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں، تو بہت عام سی چیز ہے، لیکن یہ خبر بہت بڑی خبر ہے۔ اس شخصیت کے اوپر 1 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور 1 سے زیادہ کتنے مقدمات ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ یہ سارے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ یہ پوری سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، کس طرح سے گرفتار کیا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ شخصیت ہے کون۔ یہ جو نون لیگی ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز ہیں، یہ بھی کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے۔
ان کا ٹکٹ دلوانے کے لیے، ان کو پارٹی کا ٹکٹ دلوانے کے لیے بہت بڑی شخصیت نے، ان کا بھی نام آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت نے نواز شریف کو 1 ارب روپے دیے، ایک ٹکٹ کے لیے 1 ارب روپے دیے گئے، اور اس کے بعد اس ایم پی اے کو الیکشن جتوانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے 1.5 ارب روپے کا خرچہ کیا گیا، یعنی کہ 2.5 ارب روپے لگا کے اسے ایم پی اے بنوایا گیا۔ یہ اس قدر زیادہ امپورٹنٹ شخصیت ہے، اس کے تمام جرائم کے اوپر پردے ڈالے گئے، اور اب جو ہے اس شخصیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں خبر دینا ہے، اور یہ خبر دیا اسرار احمد راجپوت نے، جو کہ خود ایک بہت بڑے صحافی ہیں۔ انہوں نے کیا خبر دیا ہے، اور خبر دیتے ہوئے یہ خود بھی بڑے جو ہے کنفیوز بھی تھے، بڑے حیران بھی تھے۔ ان کی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ سرکاری ڈان نون لیگی ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کیسے گرفتار ہوا، اس کا ٹائٹل ہے۔ تحریر جو ہے وہ اسرار احمد راجپوت کی، یہ ایک پوری سٹوری ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سو رہا تھا کہ فون وائبریٹ ہوا، پھر سو گیا، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو اہم سورس کی مس کال تھی، کال بیک کی تو بم شیل نیوز ملی کہ چودھری نعیم اعجاز گرفتار ہو گیا، چیک کریں۔ فون کو میں کنفرم کیا، نیوز بریک کر دی، لیکن آج جب کیریئر کی بڑی خبر بریک کی کہ راولپنڈی پولیس نے نون لیگی ایم پی اے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ سٹی کے ڈائریکٹر چودھری نعیم اعجاز کو ریڈ دوران راولپنڈی سے گرفتار کر لیا تو عجیب سی ذہنی کیفیت تھی۔ یعنی جب انہوں نے یہ خبر بریک کی تو ان کی ذہنی کیفیت عجیب تھی، اس خبر کے اوپر انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کے ڈائریکٹر جو ہے، بلیو ورلڈ سٹی کے جو ہے ڈائریکٹر چودھری نعیم اعجاز کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ نون لیگ کے ایم پی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ایم پی ہیں۔ دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بانی کو لندن میں مبینہ طور پر بلیو ورلڈ سٹی کے مالک چودھری سعد نذیر نے، چودھری سعد نذیر جو کہ بلیو ورلڈ سٹی کے مالک ہیں، انہوں نے، جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چالاک کرمنل، اس نے 1 ارب روپے دے کر چودھری نعیم اعجاز کو پارٹی ٹکٹ دلوایا اور بعد ازاں 1.5 ارب روپے خرچ کر کے راولپنڈی پی پی 10 سے ایم پی اے بنوا دیا، باوجود اس کے کہ ان دونوں سعد نذیر اور نعیم اعجاز کے سر کا ایک ایک بال بھی انسانی خون میں لت رہا تھا، جو کہ انہوں نے سرزمین چونترا کے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے بہایا تھا۔ پھر ان دونوں سمیت سعد نعیم گینگ کے دوسرے ممبران کے خلاف کل 217 مقدمات درج ہوں، کیسے گرفتار ہو سکتا ہے؟ یعنی 217 جو ہے ان کے خلاف کیسز جو ہے درج ہیں، اس وقت گرفتار نہیں کیا گیا، ان کا ایک ایک بال ان کے مطابق خون میں لتڑا ہوا ہے۔ تھانہ چونترا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ناجائز قبضہ کیا گیا اور وہاں پہ جو ہے خون بہائے گئے اس ناجائز قبضے کے لیے۔ ایسے لوگ جن کے خلاف اس قدر زیادہ مقدمات پہلی درج اور انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا، اتنا پیسہ دینے کے بعد، اتنا پیسہ لگا کے ایم پی اے بنانے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ خیر صحافتی اصولوں کے عین مطابق سورسز کو فون کالز گھمانا شروع کر دی کہ کیا واقعی نعیم اعجاز کو گرفتار ہو گیا ہے، تو کنفرمیشن ملی کہ جی ہاں، کرمنل موسٹ وانٹڈ گرفتار ہو چکا ہے۔ لیکن بطور کرائم رپورٹر ذہن اور دل مان نہیں رہا تھا کہ 216 پرچوں میں ملوث چودھری نعیم اعجاز، جن میں سے 56 صرف اس اکیلے کے خلاف ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ متعدد ذرائع سے بات ہوئی تو دل کو تسلی ہوئی اور ذہن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نیٹ فلکس پر چلنے والی انڈین سیریز کی طرح اپنی راجنیتی کی ساکھ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ جی ہاں، اپنی کیبنٹ کے سب سے لاڈلے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کو فرینڈلی طور پر راولپنڈی پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا لیا۔ یہ فرینڈلی گرفتاری کروائی گئی ہے، لیکن کیوں کروائی گئی؟ کیونکہ 216 مقدمات میں ملوث کرمنل ایم پی اے کو پولیس کچھ نہ کہہ سکی، کلین چٹ دیتی گئی، وہ باز نہ آیا اور 2 روز قبل سہال کے مقام پر مبینہ طور پر مقامی زمیندار چودھری حسین کو قتل کروا دیا، جس کا مقدمہ تھانہ چونترا میں درج ہے۔ ایک ذمہ دار سورس کے مطابق گزشتہ رات سی ایم پنجاب ہاؤس لاہور میں مریم نواز سمیت بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ سوشل میڈیا کے دور میں اس پرابلم چائلڈ چودھری نعیم اعجاز کے نہ ختم ہونے والے جرائم کی لسٹ پر ہونے والی تنقید پر کیسے قابو ڈالا جائے۔ سوشل میڈیا پر اس شخص کی جرائم کی لسٹ کے اوپر تنقید کی جا رہی اور مسلسل تنقید کا بر جاری تھا۔ بڑوں نے سر جوڑ لیے، سی ایم کے ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہاں پر سر جوڑے گئے۔ سر یہ جوڑے گئے کہ اس جو ہے کرمنل چائلڈ کو، جو کہ ناقابل کنٹرول ہے، اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے اسے کس طرح سے قابو میں لایا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ اسے پولیس کے ذریعے گرفتار کروا دیا جائے، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں سانپ کو سی سی ڈی سے مروانا ہرگز مطلب نہیں ہے، یعنی کہ انہیں سی سی ڈی سے گرفتار نہیں کروایا گیا بلکہ پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا گیا۔ خیر آئی جی پنجاب اور انچارج سی سی ڈی پنجاب کو ٹاسک ملا کہ بڑھتی ہوئی عوامی تنقید سے بچنے اور حکومت کی قانون کی بالا تری کو عام کرنے کے لیے ایم پی اے نعیم اعجاز کو سرکاری مہمان بنا ہی لیا جائے۔
اب ایک بار پھر ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ سی سی ڈی تو عادی ہے، اور جب سی سی ڈی نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا تو ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی اور ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، لیکن حکومت اپنے بندوں کے بارے میں اس غلطی سے متعمل ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ پنڈی پولیس ہی یہ کارنامہ سر انجام دے، یعنی کہ سی سی ڈی کے اوپر بھی جو ہے یقین نہیں کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جعلی گرفتاری کرتے کرتے سچ مچ میں ہی فائر چلا دیں، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ پنڈی پولیس ہی کارنامہ سر انجام دے۔ پھر کیا تھا کہ سی سی ڈی اور راولپنڈی پولیس کی ٹیمیں چڑھ دوڑیں چکری چونترا اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایم پی اے نعیم اعجاز کے ڈیروں اور رہائش گاہ پر انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن آخر میں نون لیگی ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز فرینڈلی طور پر خود چل کر راولپنڈی پولیس ساتھ آ گئے اور گرفتاری شو کر دی گئی۔ ناظرین، اس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ آخر میں صحافی بھائیوں کے سوال پر عبوری ضمانت کے باوجود کیسے گرفتار ہوا، تو بھائیو راجنیتی میں سب چلتا ہے، سرکار ہے، طاقتور ہے۔ چودھری نعیم اعجاز کے خلاف 217 مقدمات درج ہے، جس میں سے 56 میں یہ خود نامینیٹ ہے۔ پولیس نے ملزم کو کلین چٹ دے رکھی تھی، مگر متعدد کیسز کی کارروائی عدالتوں میں چل رہی تھی اور یہ پیش نہیں ہوا۔ آخر میں سب مطمئن رہے اعجاز چودھری جلد باہر آ جائے گا اور عوامی حلقوں میں مریم نواز صاحب اور دیگر شطرنج کی بازی کے ماہر لوگوں کی دنیا میں پھر واہ واہ ہو جائے گی، کتنے انصاف پسند سٹنگ ایم پی اے گرفتار کروا دیا۔ اور بھائیو راجنیتی کے اندر یہی سب کچھ چلتا ہے، مریم نواز کی سیاست بھی بچ جائے گی۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ چیز رکھتے ہیں، اس وقت جاتی عمرہ کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی جو ہے اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں۔ ان میٹنگز کے اندر جو ہے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز اس وقت چاہتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، چونکہ اب ایک خوف ہے جو کہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے پہلی خبر رکھی محسن بیگ کی خبر کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت کے درمیان وہ حالات نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے۔ مریم نواز چاہتی ہے کہ 3 سال کون انتظار کرے، 3 سال بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا، آج اگر میں وزیر اعظم بن سکتی ہوں تو یہ چانس لے لینا چاہیے اور آج ہی وزیر اعظم بن جانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے اوپر جو ہے مریم نواز انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ شہباز شریف کو سمجھایا جائے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ میں جو ہے وزیر اعظم بن جاؤں۔ پھر شہباز شریف جو ہے وہ جاتی عمرہ میں گئے، نواز شریف سے ملاقات کی، انہوں نے سمجھایا کہ مریم کو سمجھائیں وہ جو ہے پی پی کے ساتھ اپنی لڑائی بند کر دیں، نہیں تو اتحادی ہٹ جائیں گے اور حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے نواز شریف پھنس گئے ہیں، ایک جانب مریم نواز کا دباؤ ہے، دوسری جانب جو ہے شہباز شریف کا دباؤ ہے، اور نواز شریف کی کم از کم جو ہے مریم نواز کے اوپر نہیں چلتی۔ نواز شریف کی وہ کوئی بھی بات اس وقت جو ہے ذرائع کے مطابق وہ بات نہیں مانتی ہیں۔ نظیر، اس وقت جو ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ مجھے ہر صورت میں جس قدر زیادہ جلدی ہو، یہ نظیر خبر ایک ممکنہ رائے ہے کہ جو گفتگو وہاں پر ہوئی ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں اور دباؤ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف راستے سے ہٹ جائیں اور مریم نواز جو ہے وزیر اعظم بن جائیں۔ اور دوسری جو ممکنہ خبر سامنے آ رہی ہے، دوسری ممکنہ خبر، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی وہ جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ اگر عمران خان جیل میں پڑے رہے تو خطرہ یہ سر پر لٹکتی تلوار ہے جو کہ مسلسل لٹکتی رہے گی۔ عمران خان کی زندگی کے اوپر سوالات کی جا رہے ہیں، جس کے بارے میں سہیل وائس کا جو کالم تھا اس میں بہت ہی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ دوسرا اہم معاملہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو اسی طرح جیل میں رکھ کر عدم استحکام کا رزق ہمیشہ برقرار رکھنا ہے یا اس معاملے کے حل کے لیے کوئی راستہ موجود ہے۔ اس چیز کی طرف جو ہے سہیل وائس بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا یہ تو مسلسل ایک جو ہے تکلیف ہے، ایک خوف ہے، ایک ایسا خطرہ ہے جو کہ سر پر لٹکتا رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ نظیر، ایک یہ کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی گئی کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ وہاں پر کیا گیا، اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان تو جیل میں ہے لیکن ایک اور عمران خان جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اور وہ ہے سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی کا خوف ہے، سہیل آفریدی جو ہے کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے کے باہر نکل سکتے ہیں، اور نظیر ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد آ کے احتجاج کریں، بلکہ پلاننگ میں کہیں پر یہ بھی چیزیں چھڑی ہوئی ہیں کہ سہیل آفریدی آ کے اٹک پل کو بند کر دیں گے اور اٹک پل کے اوپر جو ہے مکمل احتجاج کیا جائے گا، یعنی کہ جو تجارتی راستہ ہے کے پی کے کا پنجاب کے ساتھ وہ راستہ بلاک کر دیا جائے گا، تجارت کو روک دیا جائے گا، اور کے پی سے کس قدر زیادہ پنجاب کے اندر تجارت ہو رہی ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ اس تجارت کو روک دیا جائے گا جس کے بعد پنجاب حکومت اور یہ سب مجبور ہو جائیں گے کہ جو سہیل آفریدی کہتے ہیں اس کو مان لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ خوف ہے سہیل آفریدی کا کہ سہیل آفریدی کے بارے کیا کرنا ہے۔ یہ 3 وہ پوائنٹ ہے کہ جن کے بارے میں ممکنہ طور پر اس وقت رائے عام ہے کہ ان تینوں کے اوپر جو ہے میٹنگ سے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اب فیصلہ کیا کیا گیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے سیاست کی بساط کے اوپر وہی بات ہے کہ مفادات کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں،
ہر شخص جو ہے شطرنج کی بازی کھیل رہا ہے، اپنی اپنی چالیں چلی جا رہی ہیں، کس کی چال کامیاب ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے سیاسی طور پر جو پڑھلا بھاری ہے تو وہ پہلے عمران خان کا تھا، اور آج جو سہیل افریدی کے آنے کے بعد یہ پڑھلا جو ہے مزید بھاری ہو گیا ہے. ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.